السلام علیکم ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ دل تجھ کو دیا، قسط نمبر 9۔ شائستہ ناولز آپ کی اپنی رائٹر۔ ڈو ناٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ نائلہ بلوچ کچن میں گھسی سبطین بلوچ کی پسند کا کھانا بنا رہی تھی۔ رات کے کھانے کا ٹائم ہوا تو سکینہ بیگم نے نائلہ کو سمجھایا کہ اگر وہ سبطین بلوچ کے کام کرے گی، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھے گی، تبھی تو وہ سبطین بلوچ کے دل میں گھر کر سکے گی۔ وہ اپنی ماں کی ہدایت پر عمل کرتی آج شام سے کچن میں گھسی سبطین بلوچ کی پسند کا کھانا بنا رہی تھی۔ سبطین بلوچ گھر میں انٹر ہوا تو بہت تھکا ہوا تھا۔ آج کا دن یقیناً تھکا دینے والا تھا۔ پہلے اکرام خان سے ملاقات اور پھر وہ اجنبی لڑکی جس کا نام تک نہیں وہ جانتا تھا۔ وہ لاؤنج میں آتا عارفت بیگم کی گود میں سر رکھتا لیٹ گیا۔ تھک گیا میرا بچہ؟ انہوں نے اس کے سر میں انگلیاں چلاتے پیار سے پوچھا، جس پر اس نے بلا توقف کے سر اثبات میں ہلا دیا۔ وہ بیٹے کی اس ادا پر بے ساختہ مسکرا دی۔ عالیہ بیگم بھی ماں بیٹے کا پیار دیکھ کر اداس سی ہو گئی۔ انہیں ان کا حسن یاد آ گیا جس کو انہوں نے بہت ٹائم سے نہیں دیکھا تھا۔ سبطین بلوچ بھی انہیں حسن کی طرح ہی عزیز تھا۔ ان دونوں دیورانیوں میں بہنوں کے جیسا پیار تھا۔ جبکہ سکینہ بیگم اپنی کسی دوست کی پارٹی میں گئی ہوئی تھی۔ رات کے کھانے کا وقت ہوا تو ڈائننگ ٹیبل پر مختلف لوازمات سجا دیے گئے، جن میں ہر چیز سبطین بلوچ کی پسند کو مدنظر رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا۔ بریانی، قورمہ، پاستا، لازانیہ، ایسی ہی اور بہت سی ڈشز۔ وہ سب لوگ کھانا شروع کر چکے تھے۔ سبطین بلوچ اپنی چیئر پہ بیٹھا تو سکینہ بیگم کے نائلہ کو اشارے کرنے پر وہ اٹھی اور سبطین بلوچ کی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی۔ سبطین بلوچ کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ سب کے سامنے نائلہ سے ایسی حرکت کی امید نہیں کر رہا تھا۔ شام سے کچن میں کھڑی یہ سب بنا رہی تھی خاص تمہارے لیے۔ پھپھو نے نائلہ کی طرف اشارہ کرتے سبطین بلوچ کو بتانا ضروری سمجھا کہ کھانا کس نے بنایا۔ وہ دانت پہ دانت جمائے بامشکل ضبط کرتا مسکراتا کھانے لگا۔ فروغ بلوچ کو پتہ تھا کہ نائلہ اس کی بھابی بننے کے خواب دیکھ رہی ہے، بلکہ صرف خواب ہی نہیں، ان خوابوں کو پورا کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ لیکن وہ اپنے بھائی کو بھی جانتی تھی کہ وہ نائلہ سے شادی نہیں کرے گا، چاہے اسے کچھ یاد آئے نہ آئے۔ اسے نائلہ سے ہمدردی تھی۔ اس نے اسے سمجھانے کی بھی کوشش کی تھی، مگر نائلہ کچھ سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ سکینہ بیگم نے جو خرافات بیٹی کے دماغ میں ڈالے تھے وہ اب نکالنا مشکل تھا۔ جب سب کھانے کی میز پر سے اٹھ گئے اور سبطین بلوچ بھی جانے لگا تو نائلہ نے اس کا راستہ روک لیا۔ تم نے بتایا نہیں، کھانا کیسا لگا تمہیں؟ وہ اس کا راستہ روکتی اس سے پوچھنے لگی، اور وہ جو اب تک اس کی حرکتوں پہ ضبط کیے ہوئے تھا اس کی اس بات پہ پھٹ پڑا۔ تمہیں شرم نہیں آتی سب کے سامنے یہ گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ وہ اس کے بازو سختی سے جکڑے اس سے سوال گو تھا۔ آنکھوں میں وحشت سی ٹپک رہی تھی۔ غصہ حد سے سوا تھا۔ دل چاہا اس لڑکی کو سبق سکھائے، لیکن پھر غصے سے اس کے بازو چھوڑتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آج کا دن اس کے لیے واقعی بہت برا تھا۔ نائلہ جو سمجھ رہی تھی کہ سبطین کو اس کا بنایا ہوا کھانا پسند آئے گا، وہ اس کی تعریف کرے گا، اسے یوں خود پر غصہ کرتے دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ اسے اس میں پرانے سبطین بلوچ کی جھلک دکھائی دی، لیکن پھر اس کی بات پہ وہ ریلیکس ہو گئی کہ وہ کیوں غصہ ہو گیا تھا۔ اس کو اپنے بازو پہ سبطین بلوچ کا لمس محسوس ہوا تو وہ دلکشی سے مسکرا دی۔ وہ روم میں آتا جھٹکے سے شرٹ اتارتا واش روم میں بند ہوا۔ اس کے سینے میں الاؤ سا بھڑک اٹھا تھا۔ اسے نائلہ پہ غصہ آ رہا تھا کہ کیسے وہ پورے استحقاق کے ساتھ اسے کھانا سرو کر رہی تھی جیسے وہ اس کی بیوی ہو۔ باپ چاچو کے سامنے اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا، مگر اس ڈھیٹ لڑکی پر کوئی فرق نہ پڑا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لینے کے بعد وہ روم آیا، سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر اٹھاتا بالکنی میں چلا گیا۔ باہر چلتی ٹھنڈی ہوا اس سے ٹکرائی تو اس کے وجود میں ایک سکون سا سرایت کر گیا۔ وہ سگریٹ ہونٹوں میں دباتا اپنی نظریں آسمان پہ چمکتے ستاروں پہ مرکوز کر گیا۔ ستاروں پہ نظریں جمائے اس کا دھیان دن والے واقعے کی طرف چلا گیا۔ اس لڑکی کی گرے آنکھیں یاد آئیں اور اس کی ٹھوڑی کا وہ خم یاد آتے ہی سبطین بلوچ کا دل
ڈوب کے ابھرا۔ اس کے لب بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ کون تھی وہ لڑکی؟ اس کا اس لڑکی کے ساتھ کیا تعلق تھا کہ جب وہ سامنے تھی تو وہ سکون میں تھا، مگر جب وہ اوجھل ہوئی تو دل بے چین سا ہو گیا۔ وہ ان خیالوں کو جھٹکتا، سگریٹ پاؤں کے نیچے مسلتا روم میں آ گیا۔ اسے اب سونے کی کوشش کرنی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسے نیند نہیں آئے گی۔ اگر ابھی نیند آ گئی تو رات کے کسی پہر وہ کسی برے خواب کے زیر اثر اٹھ جائے گا۔ روز کی طرح اس سے نیند پھر روٹھ جائے گی، جیسے اس کا سکون اس سے روٹھ گیا تھا۔ آج فروا بلوچ کی سالگرہ تھی، پر یہ بات گھر میں کسی کو بھی یاد نہیں تھی، خود فروا کو بھی نہیں۔ پر ایک شخص تھا جس کے لیے فروا بہت اہم تھی، پھر بھلا اس کا اہم دن وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ سو رہی تھی جب کھڑکی سے کوئی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بہت سارا سامان تھا، روم کو ڈیکوریٹ کرنے کا سامان۔ وہ ٹارچ نکالتا کرٹن میں سے پھول اور غبارے نکالنے لگا، روم میں جگہ جگہ پھول سجائے، کینڈلز جلا کے سیٹ کرتے، ہارٹ شیپ والے غبارے لگائے اور کیک نکالتا ٹیبل پہ سجا گیا اور ہاتھ جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اب باری تھی اسے جگانے کی۔ وہ خود پر کمفرٹر اوڑھے گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھا، اس کی گال تھپتھپاتے اسے جگانے لگا۔ وہ کسمسائی مگر اٹھی نہیں۔ وہ پھر سے کوشش کرتا اسے اٹھانے لگا، اور فروا نے اپنی موندی موندی آنکھیں کھولیں اور اپنے قریب بیٹھے شخص کو دیکھنے لگی جو دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ وہ حیرانی سے اٹھتی اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو جو وہ دیکھ رہی ہے سچ ہے کہ نہیں۔ وہ اس کے ایسے دیکھنے پر مسکرا دیا۔ فروا نے یقین کرنے کو اس کے بازو پہ کاٹا تو وہ کرا اٹھا، آہ ظالم لڑکی! اور اسے یقین ہو گیا کہ حسن بلوچ ایک خوبصورت حقیقت کے روپ میں اس کے پاس اس کے سامنے ٹھہرا ہے۔ فروا نے اس سے نظریں ہٹا کر ارد گرد نظر ڈالی تو وہ حیران رہ گئی۔ پورا روم پھولوں اور غباروں سے سجا تھا، جگہ جگہ کینڈلز لگی خوابناک سا منظر پیش کر رہی تھی۔ حسن بلوچ اٹھتا اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلا گیا، جسے ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ تھام گئی۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے شاکڈ کسی کیفیت میں سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے لیے اس شخص نے کیا ہے۔ بے شک وہ ایک اچھا ہمسفر تھا، وہ اس کے لیے رب سے کتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ تشکر کے احساس سے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ حسن بلوچ اس کا ہاتھ پکڑتا کیک کاٹنے کے لیے لے گیا۔ وہ اسے بٹھاتا اس کے ہاتھ میں چھری تھما گیا۔ اس نے کیک کا چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کے حسن بلوچ کی طرف بڑھایا، جس کا وہ چھوٹا سا بائٹ لیتا، واپس اسے کھلانے لگا اور اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتا اس سے باتیں کرنے لگا۔ فروا شکوہ کرنے لگتی تو حسن اس کو منانے لگتا۔ رات لمحہ لمحہ سرکتی رہی اور وہ دونوں دنیا بھلائے ایک دوسرے کی سنگت میں خوش تھے۔ جاری ہے، لائک کریں، کامنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔